بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ویلاگ نمبر 229 اور آج کا پہلا ویلاگ ہے، یعنی آج کی پہلی قسط ہے اور پیج ہے 190۔ اور ناظرین، ہمارا ہیڈنگ چل رہا ہے ایمان کی شعائیں مکہ سے باہر، یعنی مکے سے باہر ایمان کی شعائیں۔ ناظرین، جس کتاب سے یہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں بیان، اس کتاب کا نام ہے الرحیق المختوم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے، اور رائٹر اس کتاب کے ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری۔ ناظرین، رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلے میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سرے بمہر شراب پلائے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر اس کی فرمانبرداری کرو گے تو راہ پاؤ گے۔ ناظرین، ویلاگ نمبر 229 اور آج اس کی پہلی قسط ہے۔ زندگی محبوب ایسی دیدہ قدرت میں ہے، ذوق حفظ زندگی ہر چیز کی فطرت میں ہے۔ ناظرین، ہیڈنگ چل رہا ہے ایمان کی شعائیں مکے سے باہر، سیرت النبی کی یہ کتاب ہے۔ کچھ حصہ بقیہ ہے اسی ہیڈنگ کا، اور اس کا پوائنٹ نمبر 3 ہے ابو ذر غفاری۔ یہ یثرب کے اطراف سے سکونت پذیر تھے۔ جب سوید بن سامت اور ایاس بن معاذ کے ذریعے یثرب میں رسول اللہ کی بعثت کی خبر پہنچی تو یہ خبر ابو ذر رضی اللہ کے کان سے بھی ٹکرائی، اور یہی ان کے اسلام لانے کا سبب بنی۔ یہ بات اکبر شاہ نجیب آبادی نے تحریر کی ہے۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ صحیح بخاری میں تفصیل سے مروی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ کا بیان ہے کہ ابو ذر رضی اللہ نے فرمایا، میں قبیلہ غفار کا ایک آدمی تھا، مجھے معلوم ہوا کہ مکے میں ایک آدمی نمودار ہوا ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے۔ میں نے اپنے بھائی سے کہا، تم اس آدمی کے پاس جاؤ، اس سے بات کرو اور میرے پاس اس کی خبر لو۔ وہ گیا، ملاقات کی اور واپس آیا۔ میں نے پوچھا، کیا خبر لائے ہو؟ بولا، خدا کی قسم، میں نے ایک ایسا آدمی دیکھا ہے جو بھلائی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے۔ میں نے کہا، تم نے تشفی بخش خبر نہیں دی؟ آخر میں نے خود نوشہ دان اور ڈنڈا اٹھایا اور مکے کے لیے چل پڑا، اور وہاں پہنچ تو گیا، لیکن آپ کو پہچانتا نہیں تھا، اور یہ بھی گوارا نہ تھا کہ آپ کے متعلق کسی سے پوچھوں۔ چنانچہ میں زمزم کا پانی پیتا اور مسجد حرام میں پڑا رہتا۔ آخر میرے پاس سے علی رضی اللہ کا گزر ہوا، کہنے لگا، آدمی اجنبی معلوم ہوتے ہو؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ انہوں نے کہا، اچھا تو گھر چلو۔ میں ان کے ساتھ چل پڑا۔ نہ وہ مجھ سے کچھ پوچھ رہے تھے، نہ میں ان سے کچھ پوچھ رہا تھا، اور نہ انہیں کچھ بتا رہا تھا، اور نہ ہی کچھ انہیں میں نے بتایا، اور نہ انہیں کچھ بتا ہی رہا تھا۔ صبح ہوئی تو میں نے اس ارادے سے پھر مسجد حرام گیا کہ آپ کے متعلق دریافت کروں، لیکن کوئی نہ تھا جو مجھے آپ کے متعلق کچھ بتاتا۔ آخر میرے پاس سے پھر حضرت علی گزرے، دیکھ کر بولے، اس آدمی کو ابھی اپنا ٹھکانہ معلوم نہ ہو سکا؟ میں نے کہا، نہیں۔ انہوں نے کہا، اچھا تو میرے ساتھ چلو۔ اس کے بعد انہوں نے کہا، اچھا تمہارا معاملہ کیا ہے اور تم کیوں اس شہر میں آئے ہو؟ میں نے کہا، آپ رازداری سے کام لیں تو بتاؤں؟ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، میں ایسا ہی کروں گا۔ میں نے کہا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ یہاں ایک آدمی نمودار ہوا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کا نبی بتاتا ہے۔ میں نے اپنے بھائی کو بھیجا کہ وہ بات کر کے آئے، مگر اس نے پلٹ کر کوئی تشفی بخش بات نہ بتلائی، اس لیے میں نے سوچا کہ خود ہی ملاقات کر لوں۔ حضرت علی رضی اللہ نے کہا، بھائی تم صحیح جگہ پہنچے ہو، دیکھو میرا رخ انہیں کی طرف ہے، جہاں میں گھسوں وہاں تم بھی گھس جانا، اور ہاں اگر میں کسی ایسے شخص کو دیکھوں جس سے تمہارے لیے خطرہ ہے تو دیوار کی طرف اس طرح جا رہوں گا گویا اپنا جوتا ٹھیک کر رہا ہوں، لیکن تم راستے چلتے رہنا۔ اس کے بعد حضرت علی روانہ ہوئے اور میں بھی ساتھ ساتھ چل پڑا، یہاں تک کہ وہ اندر داخل ہوئے اور میں بھی ان کے ساتھ نبی کریم کے پاس جا داخل ہوا اور عرض پرداز ہوا کہ آپ مجھ پر اسلام پیش کریں۔ آپ نے اسلام پیش فرمایا اور میں وہی مسلمان ہو گیا۔
اس کے بعد آپ نے مجھ سے فرمایا اے ابو ذر اس معاملے کو پس پردہ رکھو اور اپنے علاقے میں واپس چلے جاؤ، جب ہمارے ظہور کی خبر ملے تو آ جانا۔ میں نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، میں تو ان کے درمیان بے بانگ دہل کی اس کا اعلان کروں گا۔ اس کے بعد میں مسجد حرم آیا، قریش موجود تھے۔ میں نے کہا قریش کے لوگوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین یہ ولاگ یہاں ہی کمپلیٹ ہوا، نیکسٹ ولاگ میں انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ہر ایک جہاں میں ہر ایک مقام پر نبی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں، جو ان کی عظمت کو مانتے ہیں نبی کے در پہ پڑے ہوئے ہیں۔ نبی کی نعتیں نبی کی باتیں میں پڑھ رہا ہوں، میں لکھ رہا ہوں، میں دیکھتا ہوں اسی کے صدقے گناہ میرے جھڑے ہوئے ہیں۔